بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ العلی الکبیر المتعال، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد المتبع فی الاحوال والاقوال والافعال، وعلی آلہ وصحبہ التابعین لہ فی کل حال، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم، هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ آن کائنات، شان کائنات، جان کائنات، روح کائنات، سرور کائنات، سید کائنات، مقصد کائنات، مقصود کائنات، باعث تسکین کائنات، باعث تخلیق کائنات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بآواز بلند جس طریقے سے میں پڑھا ہوں، درود پاک کا نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل رات سے مسلسل آپ تمام مسجد ریحان میں مجاہدے کی غرض سے حاضر ہیں اور شریک ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑا فضل اور شرف ہے، اور بالخصوص ان لوگوں کی عنایتیں ہیں جنہوں نے ایسی مجلس اور ایسی محفل کے اہتمام اور انعقاد کے حوالے سے کوششیں کی، اور پھر یہ محفل اور یہ مجلس وجود میں آئی۔ کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے لیے تزکیہ نفس بہت ضروری ہے۔ جب تک تزکیہ نفس نہ ہو تب تک کوئی اچھی بات بھی دل پر اثر نہیں کرتی، اور جب تزکیہ نفس حاصل ہو جائے تو پھر بولنا تو دور کی بات ہے، دیوار پر لکھی ہوئی بات بھی ہماری زندگی کو بدل دیتی ہے، اور پھر ہمیں اس کے وہ فوائد حاصل ہوتے ہیں جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ تعلیم کے لیے آپ یہاں پر حاضر آئے ہیں اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، تو صرف علم دین حاصل کر لینا یہی کافی نہیں ہے۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت اور ظاہر کے ساتھ ساتھ
باطن کو سنوارنا یہ بھی آپ کے مربی کے لیے ضروری ہے۔ اور اسی مناسبت اور اسی غرض سے اس محفل کا انعقاد بھی ہوا ہے کہ آپ تعلیم بھی حاصل کریں اور ساتھ ہی ساتھ تربیت بھی حاصل کریں۔ آپ اپنے ظاہر کو بھی سنواریں اور ساتھ ہی ساتھ آپ اپنے باطن کو بھی سنوارنے کی کوشش کریں۔ جب یہ چیزیں نصیب ہو جائے گی تو پھر حیات طیبہ اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائے گا۔ جیسے ابھی میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ۔ نیک عمل کرتا رہے۔ نیک عمل یہ وہ چیز ہے جو ہمارے دلوں کو سنوارنے والی۔ جیسے آپ نے وہ حدیث پڑھی ہوگی کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ جم جاتا ہے، ہوتا ہے نا یہ؟ جیسے جیسے اس کے گناہ بڑھتے ہیں پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ اس کا پورا دل کیا ہے؟ کالا ہو جاتا ہے۔ پھر ہر اچھی بات اس کے دل پر اثر نہیں کرتی۔ تو پھر اب اس کے مقابلے میں یہ بھی ہے کہ جس طریقے سے کوئی برا کام کرے تو دل پر سیاہ دبا لاحق ہو جاتا ہے، اگر کوئی نیک عمل کرتا ہے اور ایک عمل کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس ایک عمل کی وجہ سے اس کے دل میں نورانیت بھی عطا فرماتا ہے۔ پھر وہ بار بار اس نیک عمل کی طرف رغبت رکھتا ہے اور مکمل نیک عملوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ تو پھر ایک وقت وہ آتا ہے، چونکہ عقائد کے حوالے سے تو وہ ہے ہی الحمدللہ، لیکن نیک عملوں کے ذریعے یہ بات یاد رکھیں، ابھی چونکہ عقائد کے حوالے سے گفتگو ہوگی کیونکہ ہمارے لیے اصل عقائد ہی ہے، تو عقائد درست ہوں، اس کے بعد جب اس کو یہ زندگی مل جائے کہ وہ اپنی پوری زندگی میں گناہوں سے دور رہتا ہے، دور رہنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر کبھی گناہ سرزد ہو بھی جاتا ہے تو وہ دیر نہیں لگاتا اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرنے سے، تو توبہ کرنے کی وجہ سے پھر وہ پاک و صاف ہو جاتا ہے، یعنی پوری زندگی وہ نیک عملوں میں گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جس طریقے سے پوری زندگی گناہوں میں گزارنے سے دل کالا ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں گزارنے کی وجہ سے دل میں نور پیدا ہو جاتا ہے، اور پورا دل کیا ہوتا ہے؟ وہ منور ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب دل منور ہوتا ہے نا، تو ہم تو یہ سوچ لیے کہ بھئی دل منور ہوتا ہے، دل منور ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ بندہ بیٹھا تو زمین پر ہوتا ہے اور پھر حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ عرش کی بھی خبریں دے دیا کرتا ہے۔ وہ بیٹھا تو زمین پر ہوتا ہے لیکن جب دل صاف ہوتا ہے تو پھر تحت الثری کی بھی خبریں وہ دے دیا کرتا ہے۔ تو یہ محفل اور یہ مجلس کے انعقاد کی جو سب سے بڑی غرض اور جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ یہی کہ ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن بھی سنور جائے۔ لیکن اگر ہم غور و فکر کرتے ہیں تو پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شریعت کی دو قسمیں ہیں، ایک عقائد کے حوالے سے اور ایک اعمال کے حوالے سے، اور ان دونوں میں اول درجہ جس کا ہے وہ ہے عقائد، کیونکہ عقائد کی حیثیت یہ بنیاد کی طرح ہے، بغیر بنیاد کے آپ کوئی عمارت تعمیر نہیں کر سکتے، وہ بہت جلد زمین دوز ہو جائے گی، وہ گر جائے گی۔ لیکن اگر آپ کی بنیاد پکی ہے تو پھر آپ تعمیر کرتے جائیں، آپ کی بنیادیں پختہ ہیں تو پھر اس کی بنیاد کی پختگی کی وجہ سے اوپر تک کبھی کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو ان دونوں میں سب سے اصل کون ہے؟ عقائد، کیونکہ اعمال بھی یہ عقائد ہی کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ عقائد اگر درست ہیں تو اعمال بھی درست ہوں گے، اور اگر عقائد درست نہیں ہے تو اعمال درست
نہیں ہوں گے۔ قرآن مجید والفرقان حمید نے اس حوالے سے کئی جگہوں پر بار بار ہمارے ذہنوں کو، ہمارے دلوں کو جھنجھوڑا بھی ہے، اور ہمیں یہ باور بھی کرایا ہے کہ ان دونوں چیزوں میں اصل اگر کوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ عقائد، جسے اصول دین بھی کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسے اصول دین بھی کہا جاتا ہے۔ عقائد کیا ہے؟ یہ جمع ہے عقیدے کی، اور یہ عقد سے ماخوذ ہے۔ عقد کہتے ہیں باندھ لینا، اور جب جسے ہم عقیدہ کہتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے رب کی طرف سے جو کچھ لے کر آئے اور جن چیزوں پر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے اور لازمی ہے، ان کو اپنے دل میں باندھ لینا، یہ عقیدہ کہا جاتا ہے۔ بس سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم اسے کیا کرتے ہیں؟ اپنے دل میں جما لیتے ہیں، اور یہ جمانا ہی کیا ہے؟ عقیدہ کہا جاتا ہے۔ عقیدہ یہ اصل ہے، اور اعمال اس کے بعد ہے۔ اب اس کے حوالے سے اگر ہم غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں قرآن نے بھی کئی جگہوں پر اس حوالے سے یہ بیان کیا ہے کہ اگر عقیدہ درست ہے اور اگر اس کے ساتھ عمل میں کوئی کوتاہی ہے، پھر بھی ہم کامیاب ہیں۔ یہاں پر کوئی یہ نہ سمجھے کہ انہیں عمل کے حوالے سے کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہیں۔ عقیدہ نصیب ہو جائے اور ساتھ ہی ساتھ میدان عمل میں بھی وہ کامیاب ہو جائیں تو وہ بندہ بڑا کامیاب ہے۔ لیکن وہ انسان بھی تو بڑا غلط ہے جو صرف عملوں کی طرف توجہ دیتا ہے اور عقائد کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ تو اس میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اس بات کو سمجھ نہیں رہا ہوگا۔ ہر اعتبار سے آپ دیکھ لیجیے، ایک وہ شخص ہے کہ جو پوری زندگی اس نے ایسے گزاری لوگوں کی مدد کرتے ہوئے، غمخواری، ایثار، قربانیوں کا جذبہ رکھتے ہوئے، وقتاً فوقتاً اپنے پڑوسیوں، اپنے محلے والوں، اپنے دوست و احباب، اپنے گھر والوں کی وہ ضرورت پورا کرتا رہا۔ اس نے پوری زندگی نماز پڑھتے ہوئے گزاری، اس نے پوری زندگی نیک عمل کرتے ہوئے گزاری۔ اللہ نے مال دیا تو زکوٰۃ بھی نکالی، اللہ نے تندرستی دی تو اس نے روزے بھی رکھے، اور اللہ نے اسے صاحب استطاعت بنایا تو اس نے حج بھی کیا۔ بہت کچھ کیا، پوری توجہ عملوں کی طرف، کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، کبھی کسی کو دکھ نہیں دیا، کبھی کسی کے آڑے نہیں آیا، بلکہ حد تو یہ ہے کہ راستے میں تکلیف دہ چیز کو بھی دیکھتا تو وہ اس کو اٹھا لیتا اور دور کرنے کی کوشش کرتا۔ لیکن ان تمام اچھے کاموں کے ساتھ ساتھ اس کا ایک عقیدہ یہ ہے، یا پھر وہ اپنے دل میں یہ بات رکھتا ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ مجھے بتائیں، باقی جو ایمان لانے کے حوالے سے جو باتیں ہیں اللہ کی، کہ اس کے وحدہ لا شریک ہونے کا جو عقیدہ ہے وہ وغیرہ، اس کی ذات و صفات کے حوالے سے، ان تمام کو چھوڑ دیجئے۔ اتنے سارے نیک عملوں کے ساتھ وہ اپنے دل میں یہ بات رکھتا ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ مجھے بتائیں، لوگوں کی پریشانیاں دور کرنا اس کے کام آئے گا؟ لوگوں کے ساتھ غمخواری کا جذبہ ظاہر کرنا اور ایثار اور قربانی کے جذبے کو ظاہر کرنا اور اس حوالے سے ان کی مدد کرنا، کیا اس کا کام آئے گا؟ کیا اس کا حج کرنا اس کے کام آئے گا؟ اس کی نماز اس کو بچا لے گی؟ اس کی زکوٰۃ جو اس نے غریبوں میں تقسیم کی ہے، کیا اس کے آڑے آ کر اس کی حفاظت کرے گی؟ نہیں کر سکتے نا۔ آپ میں سے ہر شخص یہی کہے گا نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک وہ ہے
کہ جس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نیک عمل نہیں کیا، یوں سمجھ لیجئے کہ اس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، کبھی اس نے کسی مومن کی مدد بھی نہیں کی، یعنی وہ گناہوں میں زندگی گزارتا رہا، لیکن اس کے دل میں یہ بات جم گئی ہے کہ جو کچھ اللہ کے پاس سے اس کے رسول لے کر آئے ہیں میں ان سب پر ایمان رکھتا ہوں۔ وہ شخص کامیاب ہے یا ناکام ہے؟ وہ کامیاب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے یہ بھی پر رکھا ہے کہ ایک وہ شخص کہ جو ابھی اسلام لایا اور اسلام لانے کے ساتھ ہی اس کا انتقال ہو گیا، اب آپ مجھے بتائیں وہ صاحب ایمان جو ابھی ایمان لایا، کچھ نہیں کیا، بس صرف ایمان لایا ہے، اسے اس ایمان کا فائدہ پہنچے گا یا نہیں؟ اس کی دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہے کہ نہیں؟ کیونکہ قرآن مجید والفرقان حمید نے ہمیں یہی بتایا ہے، اور بار بار اس حوالے سے ہمیں یہ ذہن دیا ہے اور ہمیں اس طرف متوجہ کیا ہے کہ اگر ایمان صحیح ہو اور عقائد درست ہوں، اور اگر عمل کے لحاظ سے اس میں کچھ کوتاہیاں اور کمزوریاں ہیں تو ٹھیک ہے، پھر بھی ایسا شخص آخرت میں کامیاب ہے۔ اور اگر وہ شخص جو پوری زندگی نیک عمل کرتا رہے اور ایک عقیدے کے حوالے سے اس کے دل میں خرابی ہوں تو نہ اس کی دنیا آباد ہے نہ اس کی آخرت آباد ہے۔ اب ہر شخص یہی کہے گا کہ ہمارے لیے اصل اور سب سے بڑی بات عقائد کا درست ہونا ہی ہے۔ یاروں، اگر عقائد درست ہوں گے اور عمل میں کوتاہیاں ہوں گی تو پھر اس دنیا سے جانے کے بعد ہمارے لیے مصطفیٰ کریم کی شفاعت کا آسرا بھی ہے۔ لیکن اگر عقائد درست نہ ہوئے اور یوں ہی اس دنیا سے رخصت ہوئے تو پھر اس کا جو وبال ہے وہ ہم نے قرآن میں پڑھ رکھا ہے۔ قرآن مجید والفرقان حمید کی 50 آیتیں، کتنی؟ 50 آیتیں ایسی ہیں کہ جس میں اللہ رب العزت نے پہلے ایمان کا ذکر کیا اور اس کے بعد عمل کا ذکر کیا۔ سورہ بقر سے لے کر سورہ عصر تک، جانتے ہیں نا سورہ عصر جو چھوٹی سورت مبارکہ ہیں، کون سی ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ تو سورہ بقر کے حوالے سے وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سورہ بقر سے لے کر سورہ عصر تک کہ 50 آیتوں کو اللہ رب العزت نے ایسے ہی بیان فرمائے کہ جس میں ایمان پہلے ہے عمل بعد میں، اور اس حوالے سے ہمارے لیے یہ ذہن دیا گیا ہے اور ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے ایمان ہے اور اس کے بعد کیا ہے؟ عمل۔ عمل کا وجود ایمان کی وجہ سے ہے، عقائد کی درستگی کی وجہ سے۔ جس نے عقائد میں سستی کی یا کوتاہی کی، نہ اس کی دنیا آباد ہے نہ آخرت آباد ہے، اور جس کے عقائد درست ہیں اور اس کے عملوں میں اگر کوئی کوتاہی ہے تو پھر یاد رکھیں اس میں سے کچھ تو وہ ہوں گے جو سزا بھگتنے کے بعد جنت میں داخل ہوں گے، کچھ وہ ہوں گے جو فضل الہی سے جنت میں داخل ہو جائیں گے، کچھ وہ ہوں گے جنہیں مصطفیٰ کریم کی شفاعت نصیب ہوگی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں جنت میں داخل کر دیں گے۔ اور جنت میں داخل ہونا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، اور جنت میں داخلہ یہ اسی وقت ممکن ہے جب کہ ہمارے عقائد دنیا میں درست ہوں، اور درست عقائد ہی پر ہماری آنکھیں بند ہوئی ہوں، سانسیں بند ہوئی ہوں اور ہم اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ دیکھیں قرآن مجید والفرقان حمید کی آیت کریمہ، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جس نے نیک عمل کیے، جس نے
نیک عمل کیے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں، شرط کیا ہے؟ وَهُوَ مُؤْمِن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جس نے نیک عمل کیے، چاہے مرد ہوں یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہیں، بشرطے کہ ان کے دل میں ایمان ہے، تو پھر ہم انہیں اچھی پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں۔ ہمارے مفسرین نے اس پر جو گفتگو کی ہے، کسی نے کہا دنیا ہی میں اس کو یہ زندگی نصیب ہوگی۔ کیسے؟ کہا اللہ رب العزت اس کو گناہوں سے دور فرما دے گا اور وہ ایسی زندگی گزارے گا جو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر دے۔ کسی نے کہا کہ یہ قبر میں دی جائے گی، جب وہ قبر میں پہنچے گا تو پھر اللہ رب العزت اس کو سوالات میں کامیاب فرمائے گا، اور پھر وہ اعلان ہوگا اس کے رب کی طرف سے نم کنومۃ العروس۔ تو یہ زندگی وہ ہے کہ اس کو قبر میں یہ زندگی دی جائے گی، پھر وہ قیامت تک اسی طریقے سے وہاں پر آرام کرے گا۔ بلکہ ایک بات یہاں پر یاد آ رہی ہے کہ اس وقت جب اس کو کہا جائے گا قبر میں نم کنومۃ العروس، تو اس وقت وہ فرشتوں سے چھٹی مانگے گا کہ مجھ کو اجازت دو، میں اپنے گھر والوں کو بتا کر آؤں کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں، مجھ کو اجازت دو، میں اپنے گھر والوں کو بتا کر آتا ہوں۔ پھر فرشتے کہیں گے نہیں، سو جا، جیسے دلہن سوتی ہے، پہلی رات میں اس کے شوہر کے سوا اس کو کوئی نہیں جگاتا، تو ایسے ہی سو جا۔ تو وہ پاکیزہ زندگی اس کو قبر میں دی جائے گی۔ اور پھر کسی نے کہا کہ نہیں، آخرت میں اس کو یہ زندگی دی جائے گی اس صورت میں کہ اس کو اللہ رب العزت جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ جنت میں جو داخلہ اس کو نصیب ہوگا، یہ اس کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جو جہنم سے دور کر دیا گیا اور جو جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ اس کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور پھر جو جنت کی نعمتیں ہیں تو پھر وہ تو شمار سے باہر ہیں، تصور سے باہر ہیں، تخیل سے باہر ہیں۔ تو ہمارے لیے اس گفتگو سے پتہ یہ چلا کہ ہمارے لیے سب سے اہم کیا ہے؟ عقائد کا درست ہونا۔ اور عقائد کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یوں تو ہم روزانہ پڑھتے ہیں، 7واں کلمہ پڑھتے ہیں نا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ پڑھتے ہیں نا، یہ آپ لوگوں کو یاد ہے الحمدللہ، پڑھتے بھی ہیں۔ تو اس پر تو ایمان لانا ہی لانا، لیکن ان عقائد کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو 3 عقائد بنیادی ہے۔ 3 عقائد کیا ہے؟ یہ بنیادی ہے۔ سب سے پہلے عقیدہ توحید، اللہ رب العزت کے ذات اور اس کی صفات کے حوالے سے عقیدہ رکھنا۔ کیسا عقیدہ؟ وہ ہم نے قرآن میں بار بار آیتوں کی تلاوت کی ہے، بندہ اگر اس پر غور کریں تو اللہ رب العزت نے قرآن میں سب واضح فرمایا ہے کہ عقیدہ توحید کے حوالے سے کہ اللہ رب العزت کی ذات کو ہم تمام عیوب اور نقائص سے پاک مانیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور وہ تمام صفتیں جو اچھی صفتیں ہیں اس کی ذات کو ان تمام اوصاف اور تمام صفتوں سے متصف جانیں۔ میں نے یہ بات پہلے اس لیے کر دی چونکہ ہمارے دور میں امکان کذب کا مسئلہ بڑا زور و شور پر ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جنہوں نے اپنی کتابوں میں بھی لکھ دیا، اور پھر جو وہ بنیاد بناتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ رب العزت ہر ممکن چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، یہ تسلیم کرتے ہیں۔ اس حوالے سے تو چونکہ اللہ رب العزت کے حوالے سے صرف یہی نہیں کہ نا کہ وہ ایک ہیں، وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک، یہ وحدہ لا شریک ہر چیز میں ہے۔ عبادت کے حوالے سے بھی دیکھیں تو اس میں ہماری عبادتوں کا مستحق صرف اور صرف وہی ہے،
ہمارا معبود حقیقی اگر کوئی ہے تو اسی کی ذات ہے. یہ سجدہ اگر ہے تو صرف اور صرف اسی کے لیے. تمام معبودان باطلہ یہ نہ اس کے شریک ہو سکتے ہیں نہ ہوں گے، کیونکہ اللہ رب العزت اس سے بھی کیا ہے؟ پاک ہے کہ ہم اپنی عبادتوں میں اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں. اور اس کو سمجھانے کے لیے اللہ کے رسول نے کئی جگہوں پر ہمیں شرک خفی کے حوالے سے بھی تعلیم دی. کہ جب تم شرک خفی کو سمجھ جاؤ تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ ہماری عبادتوں کا مستحق صرف اور صرف کیا ہے، اور ہمارے جو اعمال ہے وہ صرف اور صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے. شرک خفی کیا ہے؟ ریاکاری. یعنی ہم جو نماز ادا کریں، جو عبادت کریں، وہ کس کے لیے کرتے ہیں؟ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے. اب اگر آپ نے یہ نیت کی نہیں کہ فلاں بھی دیکھ لیں کہ میں عبادت کرتا ہوں، یہ بھی دیکھ لیں کہ میں عبادت کرتا ہوں، تو دیکھنے میں آپ نے اس کو شریک کیا نا اللہ کی. اسی لیے کل میدان قیامت میں بھی یہ فرمایا جائے، جب اعمال کے حوالے سے، جب نام اعمال کے حوالے سے بات آئے گی، جاؤ تم نے نمازیں پڑھی ہیں تو اب اسی سے تم اپنا بدلہ لے لو جس کو دکھانے کے لیے تم نے نمازیں پڑھی ہیں. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شرک خفی سے ہمیں محفوظ فرماتے ہوئے ہمیں شرک اکبر سے بھی محفوظ فرمانے کے لیے بڑی تاکید فرمائی. یعنی یہ راستہ ہے کہ شرک خفی سے جب بچ جاؤ تو شرک جلی سے بھی آپ کیا ہے؟ بچ جاؤ گے. اور یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم. تو اللہ رب العزت کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے. ہر شے کا مالک اور رب ہے. ہر شے کا مالک کون؟ اللہ رب العزت ہے. کوئی اس کا ہم پلہ اور ہم مرتبہ نہیں، صرف وہی با اختیار ہے. ساری عبادتوں کے لائق وہی پاکیزہ ذات ہے. وہ ہر کمال والی صفت سے متصف ہے اور تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے. حتیٰ کہ اس کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے. ہم نے اس حوالے سے قرآن مجید والفرقان حمید کی ایک مختصر سی سورت، سورہ اخلاص، کیا قل هو اللہ احد، یہ ہمارے عقیدہ توحید کو مضبوط کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت کے حوالے سے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی کفو نہیں ہے. تو ایک ہے بنیادی عقیدوں میں سے بنیادی عقیدہ عقیدہ توحید، اور دوسرا ہے عقیدہ رسالت. بندہ عقیدہ توحید میں کمال پا جائے. ہمارے اس دور میں ہمارے ساتھ غیر ہو کر زندگی گزارنے والے اس بات پر بڑے مصر ہیں اور لوگوں کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہم نے سب سے زیادہ عقیدہ توحید پر پہرا دیا ہے. سمجھ سکتے ہیں آپ اس کو؟ ہم اہل سنت و جماعت کے مخالف ہیں، دیا بنا وہابیہ وغیرہ، وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اس دور میں عقیدہ توحید کے سب سے بڑے محافظ ہم ہیں. اور افسوس ہمیں اس بات پر ہے کہ تمہیں تو قرآن کا ترجمہ کرنا نہیں آتا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم عقیدہ توحید کے سب سے بڑے محافظ ہیں. جنہیں قرآن کا ترجمہ کرنا صحیح سے نہ آئے وہ عقیدہ توحید کے محافظ کب ہو سکتے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس حوالے سے ہم اپنے امام کی بات مانیں نا، اور اگر ہم اپنے امام کے حوالے سے ان کی تاریخ کو پڑھیں نا، تو ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے، بلکہ ہمارا یہ یقین ہے کہ عقیدہ توحید پر سب سے بڑا پہرا دینے والی اگر کوئی ذات ہے وہ امام احمد رضا کی ذات ہے. لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ آپ نے بڑی بات کر دی اور اپنی طرف سے کہہ دیا. نہیں، آپ ان کو اٹھائیں اور ان کو پڑھیں. قرآن کے ترجمے سے لے کر نعت مصطفیٰ تک آپ نے ہر جگہ پر عقیدہ توحید پر پہرا دیا ہے.
اب قرآن کا ترجمہ جو ہے وہ آپ کے سامنے، آپ کنز الایمان پڑھتے ہی ہیں، آپ پڑھیے اسے کہ جو دوسروں نے ترجمہ کیا ہے اور وہ اوصاف جو اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے، انہوں نے وہاں پر بھی وہ ترجمہ کر کے اپنے آپ کو اس عقیدہ توحید کی حفاظت کے میدان میں سب سے کمزور ثابت کر دیا ہے۔ اور امام اہل سنت نے وہاں پر اللہ کے فضل سے، رسول اللہ کی عنایت سے وہ بہترین ترجمہ کر کے ہمیں یہ بتایا ہے کہ عقیدہ توحید کے میدان میں اور اس کے حفاظتی میدان میں سب سے اول نمبر پر اگر کوئی ہے تو وہ اہل سنت و جماعت ہی ہے۔ اب آپ دیکھیں، وہ تو نعت بھی پڑھتے ہیں تو یوں کہتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمتن کرم بنایا۔ نعت بھی پڑھتے ہیں تو اس میں کہ وہی رب ہے جس نے، بلکہ ہم کبھی کبھی جب درود پاک کا ورد کرتے ہیں تو اس میں یہ بھی پڑھتے ہیں نا، اللہ رب محمدin، پڑھتے ہیں نا، کیا ہے پورا درود؟ اللہ رب محمدin صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ امام اہل سنت نے عطا کیا ہے۔ دیکھیں درود بھی پڑھیں تو اس میں سب سے پہلے اللہ رب محمدin صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم اور ہمارے اکابر عقیدہ توحید کے سب سے بڑے محافظ ہیں، وہ اپنے سیرت، اپنی تاریخ اور اپنے افعال اور اپنے کردار اور اپنے اخلاق کا جائزہ لیں اور پھر امام اہل سنت کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ ہم یوں ہی انہیں اپنا امام نہیں مانتے اور انہیں ہم یوں ہی اپنا امام نہیں کہتے، الحمدللہ انہوں نے ہر موڑ پر ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرمائی۔ تو عقیدہ رسالت یہ دوسرا بنیادی عقیدہ ہے۔ چونکہ وقت کم ہے میں مختصر طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ عقیدہ رسالت دین اسلام کا یہ دوسرا بنیادی عقیدہ ہے۔ توجہ ہے آپ لوگوں کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں اپنی مخلوق کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے برگزیدہ بندوں، نبیوں اور رسولوں کو ان کے درمیان بھیجا، جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر امت تک پہنچاتے تھے۔ اب اس میں جیسے اللہ رب العزت کے حوالے سے کہ اس کی ذات اور اس کے صفتوں کے حوالے سے ہمارا یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ ہر کمال و خوبی والا ہے، وہاں پر عیب کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے ذات مصطفیٰ کے حوالے سے ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے رسولوں کو اور ان کی ذاتوں کو ان تمام برائیوں سے اور ان تمام عیبوں سے محفوظ فرمایا ہے جس سے قوم کے درمیان نقصان ہو سکتا تھا، اور اللہ رب العزت نے ان کو کمال اور خوبی دے کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ اب اس حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہمارے لیے ایک بڑا لمبا موضوع ہے۔ ہمارے اس دور میں عقیدہ رسالت کے حوالے سے سب سے بڑے حملے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول اس فرش گیتی پر بھیجے۔ اب اس حوالے سے دیکھیں کہ قرآن مجید والفرقان حمید میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہر رسول اور نبی جو تشریف لائے ان میں سے بعض کو بعض پر اللہ رب العزت نے فضیلت عطا فرمائی۔ لیکن اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارا جو اصل عقیدہ وہ کیا ہے کہ نفس نبوت اور نفس رسالت میں ہر نبی اور رسول برابر ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ ہاں، جہاں تک فضیلت کی بات ہے تو اللہ کے فرمان کے مطابق اللہ رب العزت نے یہ یقین رکھتے ہوئے کہ ان کی ذاتوں میں کوئی کمی نہیں
کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں. یعنی ان کے لیے جو رسالت کا جو پیغام پہنچانے کے لیے جن جن اچھے اوصاف کا حامل ہونا چاہیے تھا وہ سب اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمایا. جیسے جھوٹ بولنا، اگر نبی ہی جھوٹا ہو تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ جیسے ہم اگر یہ کہیں کہ اللہ کے رسول جھوٹے ہیں معاذ اللہ، تو پھر ساری دین کی بنیادیں یہ سب ختم ہو جائیں. حالانکہ یہ سچ ہونا اور سچا ہونا یہ تو الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت، ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہی کہ وہ سب کے سب صادق ہوتے ہیں، سچ بولنے والے. بلکہ آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اس سے پہلے بھی آپ کو صادق کہا جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ نفس نبوت اور نفس رسالت میں تو سب برابر ہیں، لیکن اگر فضیلت کے حوالے سے دیکھیں تو اللہ رب العزت ہی نے ارشاد فرمایا کہ بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے، اور ان تمام نبیوں میں جو سب سے افضل ہے وہ آمینہ کا لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے افضل اگر کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب العزت نے آپ کو افضل المرسلین بنایا. اب آپ دیکھیں اس حوالے سے اگر آپ فتاوی رضویہ کا مطالعہ کریں نا تو 30ویں جلد میں آپ کو پتا چلے گا. امام اہل سنت کی بارگاہ میں ایک سوال یہ بھی ہوا تھا کہ ایک شخص وہ ہیں جسے افضل المرسلین حوالے سے اعتراض ہے، یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام افضل المرسلین نہیں ہے. اندازہ لگائیں کہ لوگوں کی نظریں کتنی کوتاہ ہیں اور کتنی تنگ ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو بے مثل اور بے مثال پیدا فرمایا کہ تو شاہ خوبا، تو جانے جانا ہے چہرہ اور ملک کتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. اللہ رب العزت نے آپ کو افضل المرسلین یعنی تمام نبیوں اور رسولوں سے افضل بنایا ہے. یہ ہم سب کا عقیدہ ہونا چاہیے. لیکن اس دور میں اس پر بھی اعتراض ہوتا ہے. امام اہل سنت نے اس پر بھی پہرا دیتے ہوئے قرآن کی آیت سے ثابت کیا کہ اللہ کے رسول، حالانکہ دوسری بہت ساری آیتیں، لیکن ایک آیت وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اس آیت کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی افضلیت کو ثابت فرمایا. آپ نے وہ آیت کریمہ پڑھی بھی ہوگی، اس کی تفسیر کو پڑھا بھی ہوگا. تو عقیدہ رسالت کے حوالے سے بھی ہمیں محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے، آپ کی ذات اور آپ کی صفتوں کے حوالے سے، اور پھر دوسرے نبیوں اور رسولوں کے حوالے سے وہ عقیدہ رکھیں جو ہمارے لیے ضروری ہے، جو اللہ اور اس کے رسول نے قرآن اور حدیث کے ذریعے ہمیں عطا فرمایا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہر عیب سے پاک ہے نا. وہ تمام اوصاف جس کو برا کہا جاتا ہے، وہ تمام صفتیں جس کو بری کہا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام اور رسولان اعظام اس سے کیا ہے اللہ رب العزت نے آپ کی ذات سے وہ تمام صفتوں کو دور فرما دیا ہے. اور اس کے بعد جو ہے عقیدہ آخرت، یہ تو بنیادی عقائد ہے. ورنہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ عقیدے کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو میدان بڑا وسیع ہے، لیکن جو بنیادی عقائد ہیں وہ ہم سمجھ لیں تاکہ ایک ذہن آپ کو مل جائے کہ ہمیں اس دنیا میں سب سے زیادہ یہی کوشش کرنی ہے کہ عقائد کے باب میں اور عقائد کے حوالے سے ہمارے اندر ذرہ برابر کوتاہی نظر نہیں آنی چاہیے. کیونکہ ایک مختصر وقت میں پورے عقائد کے حوالے سے گفتگو نہیں ہو سکتی، لیکن آپ کو یہ ذہن دیا جا رہا ہے کہ آپ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں، ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں عقائد کے معاملے میں، چاہے وہ اللہ کی ذات کے حوالے سے ہوں
اللہ کے رسول کے حوالے سے ہوں، انبیاء اور رسولان اعظام کے حوالے سے ہوں، یا پھر صحابہ کرام کے حوالے سے ہو، ہمیں اس میں ذرہ برابر کوتاہی سے کام نہیں لینا ہے، اس میں سب سے زیادہ پختہ ہو جانا ہے ہر معاملے میں، اور پھر اس حوالے سے ہمیں پہرا بھی دینا ہے۔ تیسرا بنیادی عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ آخرت۔ قرآن نے بھی بار بار اس کے حوالے سے، آپ دیکھیں سورہ بقر کی ابتدائی آیات، اس میں بھی ہمیں یہی بتایا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دوسری بہت سارے، آپ قرآن کو پڑھیں تو پتہ چلے کئی جگہوں پر عقیدہ آخرت کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ حکم فرمایا کہ عقیدہ آخرت کے حوالے سے بھی ہمیں کیا ہے، مکمل طور پر اس میں مضبوطی اختیار کرنی ہے اور مضبوط رہنا ہے۔ اگر اس حوالے سے بھی تھوڑا سا بھی تزلزل ہو گیا تو پھر ہماری پوری زندگی بیکار ہو جائے گی۔ عقیدہ آخرت، عقیدہ توحید اور رسالت کے بعد اسلام کا یہ تیسرا اور بنیادی اور اہم عقیدہ ہے۔ آخرت سے مراد یہ کہ یہ دنیا ایک دن فنا ہو جائے گی اور سب کو اس دنیا سے جانا ہے، بلکہ پوری دنیا فنا ہو جائے گی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہو جائے گی، یہاں تک کہ وہ سور بھی ختم کر دیا جائے گا، اور پھر وہ جو سور میں پھونکنے والا ہے وہ بھی نہیں رہے گا، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ ہاں اگر کوئی ذات باقی رہنے والی ہے تو وہ کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ پھر یہ کہ اس دنیا کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا، جسے ہم حشر کہتے ہیں، ہم سب کو اٹھایا جائے گا، پھر سور پھونکا جائے گا، پھر سب ہم اٹھیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ اپنے نامہ اعمال ساتھ لے کر جائیں گے، رب تبارک و تعالیٰ کے روبرو ہوں گے، وہاں پر ہمارا حساب و کتاب ہوگا، وہاں پر ہمارے نامہ اعمال کے حوالے سے فرشتے اپنا کام انجام دیں گے، اور پھر جس کے نامہ اعمال اچھے ہوں گے وہ نامہ اعمال ان کو داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور پھر جو بوڑھے ہوں گے ان کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ پھر فیصلہ ہوگا کہ اب تمہیں جنت میں جانا ہے، اور پھر دوسروں کے لیے فیصلہ ہوگا کہ اب تمہیں جہنم میں جانا ہے۔ یعنی عقیدہ آخرت کے حوالے سے ہم اگر دیکھیں تو مرنے کے بعد، دنیا ختم ہونے کے بعد سے لے کر جنت میں پہنچنے کے حوالے سے ہمارے لیے کیا ہے کہ ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ جو کچھ حضور نے فرمایا وہ بالکل برحق ہے، وہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس پر یقین رکھیں۔ جنت میں جنتیوں کو پہنچا دیا جائے گا اور جہنمیوں کو جہنم میں پہنچا دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد بھی جنتیوں کو دیکھا جائے گا تو جنتی یہ سوچیں گے کہ اب ہم کو یہاں سے نکالا نہ جائے تو اچھا ہے، اور جہنمی بار بار دیکھیں گے کہیں کوئی بلاوا آتا ہے تاکہ یہاں سے ہم کو نکال دیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ جو جنت میں رہیں گے وہ جنت ہی میں رہیں گے، اور جن کے لیے یہ فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ یہ جہنم ہی میں رہے تو پھر وہ جہنمی میں رہیں گے۔ ہوگا کیا؟ جہنم اور جنت کے درمیان پھر ایک مینڈھا لایا جائے گا، اور وہ در حقیقت کیا ہوگی؟ موت۔ موت کو مینڈھے کی صورت میں لا کر ذبح کر دیا جائے، پھر ندا دی جائے گی، یعنی پہلے ہی ندا دی جائے گی، ان کو بلا لیا جائے گا اور ان کو متوجہ کیا جائے گا۔ ندا دی جائے گی نا تو جنتی یہ سوچیں گے کہ یار کہیں باہر نہ نکال دیا جائے، اور جہنمی یہ سوچیں گے کہ اچھا ہے اب ہم کو یہاں سے کیا ہے؟ باہر نکالا جائے، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ پھر وہاں پر موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا، اور پھر اعلان ہوگا جنتیوں ہمیشہ جنت میں رہو، جہنمیوں اب ہمیشہ جہنم میں رہو۔ تو یہ وہ چیز ہیں جس پر ہمارے لیے ضروری ہے کہ عقیدہ آخرت کے حوالے سے ہم اس پر بھی ہم کیا ہے؟ مضبوطی سے قائم رہیں، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے اس لیے میں اپنے آخری یہ گفتگو کرتے ہوئے اس گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ جہاں کہیں پر بھی رہو، جہاں کہیں پر بھی رہو، عقیدوں کی حفاظت کرو۔ دنیا کی رنگینی نہ تمہارے عقائد کو چھین سکے، نہ مال و زر تمہارے عقائد کو متزلزل کر سکے۔
اور اس حوالے سے میں آپ کے سامنے یہ بات پیش کرنا چاہتا ہوں، کہیں پر بھی رہو اپنے آپ کو امام اہل سنت سے وابستہ کر دو، کہیں پر بھی رہو گے انشاءاللہ کامیاب رہو گے، کیونکہ امام اہل سنت نے اپنی زندگی میں ہمیں بہت کچھ عطا فرما دیا ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت سے وابستہ رہو، امام اہل سنت سے منسلک رہو، تاکہ ہمارے عقائد کیا ہیں، محفوظ ہو جائیں، اور یہی وہ سب سے بڑا سرمایہ ہے جس کے ذریعے بندہ دنیا اور آخرت میں سب سے بڑی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔